سیرت طیبہ کے سلسلے میں کل جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں اور سنت میں جو چیزیں آئی ہیں دونوں کو الگ الگ کرنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ان تمام بیانات میں جو اب تک بھی آپ نے سنے ہیں کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، اور حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، اور جب آپ اس کے بعد سنتے ہیں کہ اس پوری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یا ان کا کوئی قول اور فعل نہیں آتا، تو یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر پھر حدیث کیا ہوئی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مشکات کے حاشیے میں اور اسی طرح ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے اکابر محدثین نے جو حدیث کے اصول بیان کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ حدیث کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کا، اور حتیٰ کہ کوئی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے اور اس پہ خاموش رہے ہیں، اور کوئی چیز دیکھی ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا ہے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اگر کوئی چیز دیکھی ہے اور اس چیز پر انہوں نے اطمینان کا اظہار فرمایا ہے یا اس پہ کچھ کہا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول، فعل اور عمل ان کا بھی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اس سے بھی آگے چلے جائیں تو تابعین جو ثقہ ہیں، تابعین میں بہت سے لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو علیہ باللہ ظالم ہیں۔ مثلا کہنے کو اب یہ لوگ جو ہیں یزید اور اس کے حواری، یہ کہنے کو تابعین میں ہی شمار ہوں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، تو ان میں سے جو انسان مسلمان ہے اسے کہیں گے کہ تابعی ہے مگر وہ ظالم ہے۔ تو ہم ان تابعین کی بات کرتے ہیں جو ثقہ تابعین ہیں، کہ ثقہ اور صحیح تابعین ان کا قول، فعل اور عمل وہ بھی حدیث اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس لفظ کا، جیسے ثقہ تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے۔ آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور چلا ہے 108 یا 110 ہجری تک۔ حضرت ابو طفیل واصلہ بصری رضی اللہ عنہ آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا ہے معروف روایت کے مطابق، اور ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 108 ہجری میں ہوا ہے یا 110 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اگر ہم کم سے کم 108 بھی مان لیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری کی ہے، تو وہ اس وقت 28 برس کے تھے، اور ان 28 سالوں میں زندگی کے انہوں نے یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں سرے سے۔ جو ان کے حاسد ہیں وہ لکھیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ حاسد تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، یہودی اور عیسائی جو انہیں سرے سے نبی نہیں مانتے، تو حاسد کا ہونا ایک الگ بات ہے، مگر یہ کہ جو تحقیقی بات ہے سارے حضرات مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفیوں نے تو ہونا ہی ہے، سب اس کے قائل ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے اور ثقہ تابعین میں سے تھے،
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کسی قسم کی کوئی جرح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اگر جرح مان لی جائے کہ وہ دین کے معاملے میں عادل اور سقا اور اچھے انسان نہیں تھے، قابل اعتبار نہیں تھے، تو پھر امام شافعی پہ بھی جرح ہے اور امام مالک پہ بھی ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب پر ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ دین کی جڑ اکھڑ جائے گی پوری۔ تو لوگوں کی زبان سے تو کوئی بچا نہیں، باقی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ تو تابعین کی تک اس سلسلے کو پھیلایا ہے کہ حدیث اس میں بھی، اور بعض محدثین نے اصول کی جو بحث کی ہے وہ اس سے بھی آگے چلے گئے اور تبع تابعین کو بھی اس زمرے میں لے آئے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی کوئی چیز، جو چیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کہی ہے، دیکھی ہے، سنی ہے، وہ بھی حدیث کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، ایک بہت مشہور بات ہے، وہ یہ جمعے کی آذان ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ دو آذانیں دیتے ہیں، ایک آذان جو بالکل ابتدائی ہوتی ہے اور ایک آذان جو امام کے سامنے دی جاتی ہے۔ تو یہ جو پہلی آذان ہے نا، یہ پہلی آذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پہلی آذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہو۔ وہاں ایک ہی آذان ہوا کرتی تھی اور وہ جمعے کی دوسری آذان تھی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی یہ پہلی آذان نہیں ہوتی تھی۔ پہلی آذان شروع ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے مدینہ منورہ کی، لوگ دور دور ہوتے ہیں، تو اس لیے آذان پہلی دے دی جائے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے اور لوگ اس کے بعد نماز کے لیے آنا شروع کر دیں۔ اب یہ پہلی آذان جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دی ہے، کوئی گھر میں کوئی چھپ کے تو نہیں دے رہے تھے، وہ تو سب کے سامنے تھی، اور یہ سب کے سامنے ہوئی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ دین ثابت ہوا نا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے۔ تو اس لیے جس چیز کا نام حدیث ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اقوال، اعمال اور افعال کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بھی یہ بات صادق آئے گی، اور پھر جو سقہ تابعین اور بعض روایات کے مطابق جو تبع تابعین ہیں ان کی بات بھی ایسے ہی شمار کی جائے گی۔ اسی لیے یہ جو حدیث ہے یہ سنت کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ حدیث جو ہے اس کا اطلاق سنت کے مقابلے میں بہت وسیع، یعنی سنت تو وہ الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے، اور عام طور پر جو چیزیں گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں، جو چیزیں تفرقے کا باعث بن جاتی ہیں، جو چیزیں امت کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کا باعث بنی ہیں، وہ ایک ہی بنیادی فرق ہے جو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے بہت ضروری چیز ہے کہ اس فرق کو سمجھا جائے۔ سیرت میں بہت جگہ یہ کام آئے گا کہ یہ حدیث میں آئی ہے بات، یہ حدیث میں آئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز حدیث میں آ گئی ہے ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ حدیث کا معاملہ اور ہے، سنت کا معاملہ اور ہے۔ یہ آذان دیکھیے نا آپ، پہلی آذان جمعے کی، یہ سنت میں شامل ہے، اور حدیث اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں اس پہلی آذان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ پہلی آذان نہیں دیں گے جمعے کے دن اور یہ حدیث میں نہیں آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو وہ سچ کہتا ہے، بالکل جھوٹ نہیں کہتا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ہم اسے دین ہی نہیں سمجھتے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے، اس لیے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ چیز ہوئی ہے اور ان لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، تو ان کے بعد والوں کو تو بدرجہ اولا کوئی حق نہیں پہنچ رہتا اعتراض کرنے کا، کیونکہ دین اگر وہ نہیں سمجھے نا تو پھر یہ دین کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان سے دین کو سمجھا. تو حدیث میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی تشریح. ایک چیز یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے لیے بعض چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے. مثلا یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہونی چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے یا کم سے کم غالب گمان ہونا چاہیے کہ یہ قول، فعل یا تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. گمان غالب ایک ہے، یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. مثلا 100، 200، 400 صحابہ رضی اللہ عنہم ایک بات کی روایت کرتے ہیں. مثلا 20-25 صحابہ رضی اللہ عنہم ایک بات کو کہتے ہیں، سب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر ضرورت پیش آ گئی تھی اور انہوں نے حج سے واپسی پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے متعلق فرمایا تھا یا نہیں کہا تھا. تو ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بالکل امیر المومنین، آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کے جملے ارشاد فرمائے تھے. تو اب اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ پہ تھوڑے ہی جمع ہو جائیں. کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے ہی فرماتے تھے تو بھی جھوٹ نہیں تھا. تو یہ یقینی طور پہ بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور دوسری چیز اس سے کم درجے میں کہ گمان غالب ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہی ہوگا. جیسے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ مشہور حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ حدیث اتنی زیادہ لوگوں نے سنائی ہے کہ غالب گمان بھی حاصل ہو گیا، بلکہ بعض کے نزدیک تو یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور یہ نہیں ممکن کہ انہوں نے نہ کہا ہو. تو حدیث جو آدمی کہتا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، حدیث میں یوں آیا ہے، صحیح بخاری میں یوں آیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی بات بھی ہے یا نہیں. یقینی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں گے. بات یقینی ہے، سب سے پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آئی ہیں حدیث کی کتابوں میں ہی لیکن کوئی نہیں مانتا اسے. صحیح مسلم بڑا درجہ ہے حدیث میں. مغربی محدثین جو تھے، مغاربہ جنہیں کہتے ہیں، مغاربہ کا مطلب محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ جو حضرات محدثین مغرب سے یعنی افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، لیبیا ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، اسپین ہے، یہ سارے مغربی حصے تھے نا. تو جو مغربی حصے کے لوگ تھے یہ محدثین، یہ تو مسلم کو، صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے تھے. اور حتیٰ کہ ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو نسائی کو، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ہے، اس کو ترجیح دیتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پہ. اور صحیح بخاری جو ہے اب اس کی بھی احادیث ہیں، مسلم میں بھی احادیث ہیں، مسلم کا بڑا مقام ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اب کہنے کے تو حدیث میں ہیں لیکن کوئی نہیں مانتا. مثلا وہاں پہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے درخواست کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیجیے. ابو سفیان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسلام لائے ہیں 8 ہجری میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ملاقات رہی ہے وہ تو ہجرت سے پہلے رہی ہے. ہجرت کے بعد تو جنگیں ہی ہوتی رہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کب تھے؟ اور ان کی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جن کا اصل نام رملہ تھا،
یہ حبشہ ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لے گئی تھی، اور حبشہ کی ہجرت سے لوگ واپس آئے ہیں، تو ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا، اور وہاں سے نجاشی بادشاہ نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں چاہتا ہوں رملہ کا نکاح آپ سے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اپنا وکیل مقرر کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح براہ راست نہیں ہوئے، وکیلوں کے ذریعے سے ہوئے ہیں، ایک یہ نکاح اور ایک حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح تھا وہ بھی وکالت سے ہوا تھا، اور یہاں وکالت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تھی، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے 400 دینار حق مہر کے عوض میں اس نکاح کو قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نجاشی نے وہ 400 حق مہر دیا۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب آپ دیکھیے، اور ام المومنین تشریف لائی ہیں مدینہ منورہ، اور ان لوگوں کا آنا بھی فتح مکہ سے پہلے ہو گیا تھا، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو آئے ہیں فتح مکہ کے بعد، اور جس وقت وہ آئے ہیں صحیح احادیث میں آیا ہے اس سے پہلے وہ آئے ہیں حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرنے، اور حدیبیہ واقع ہوئی ہے 6 ہجری میں، 7 ہجری میں آگے جا کے عمرہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء میں جو حدیبیہ کی تھی، اور اس کے بعد جب بنو خزاعہ کے ساتھ یہ جھگڑے شروع ہوئے اور حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، تو حدیبیہ کے معاہدہ جب ٹوٹا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی ہوش آئی کہ یہ معاہدہ بہت بڑا معاہدہ تھا، یہ کیسے ٹوٹ گیا، اب اس کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بات کی، انہوں نے کہا میں بالکل بات نہیں کروں گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے چاہا کہ مدد لیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے بات کرو، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج سمجھتے تھے، وہ کیسے جاتے، اور وہ گھر آئے ہیں اپنی بیٹی کے، تو ام المومنین رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر پلٹ دیا اور کھرری چارپائی پہ باپ کو کہا بیٹھیں، تو انہوں نے کہا بیٹی بستر اس قابل نہیں ہے، تمہارا باپ بہت اچھا ہے، یا یہ کہ باپ کم درجے کا بستر بہت اچھا ہے، تو انہوں نے کہا بستر بہت اچھا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی ہے، اور آپ باپ تو ہیں میرے لیکن ہیں شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے ہوں سوتے ہوں، میں نہیں چاہتی وہاں کوئی مشرک بیٹھے۔ یہ صحیح احادیث بتاتی ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا آنا تو ہوا ہی نہیں ہے، ہوا اسی وقت ہے جب یہ نکاح ہو چکا، تو اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ام حبیبہ سے نکاح کر لیں؟ اس لیے بظاہر حدیث لگتی ہے، لیکن جب جرح اس پہ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی راوی سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی اور بات ہوئی ہوگی اور انہوں نے غلطی سے یہ بات سمجھ لی ہے، تو یہ ہے وہ چیز کہ حدیث بظاہر لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس پہ جرح ہوتی ہے، محدثین اس پہ جرح کرتے ہیں تو یا فقہا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اصل میں نہیں کوئی اور بات ہے، تو حدیث کا یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب یہ اس لیے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہی نہیں۔ تو جب یہی پتہ چل گیا کہ گفتگو ہی نہیں ہوئی تو ہم اسے حدیث کیسے مانیں گے؟ جب حدیث نہیں مانیں گے تو سنت تو پھر بہت دور کی بات ہے نا۔ تو یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ظن غالب ہو، گمان غالب ہو کہ یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ پتہ یہ بھی چلنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے اس سے آپ کی مراد بھی یقیناً یہی تھی۔ بہت اہم بات ہے، سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اس سے آپ کی مراد بھی یہی تھی جو ہم سمجھیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مراد ان کی کچھ اور ہو اور یہ جو آدمی کہہ رہا ہے اس کی مراد کچھ اور ہو۔ اگر یہ چیز آئے گی تو وہ حدیث کیا کوئی چیز ماننے کے قابل نہیں رہے گی۔ حدیث بھی مانی جائے یقینی طور پہ الفاظ یا ظن غالب، اور دوسرا درجہ یہ کہ مراد بھی وہی مانی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ مثلا اس نے بہت زیادہ گمراہی پیدا کی ہے اس معاملے میں۔
ہر باطل فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی لاتا ہے، لیکن مراد اس سے کہتا ہے وہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ ہے گمراہی کی ایک بنیاد کہ وہ کہتا ہے اس سے مراد وہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اور یہ بات قرآن کے ساتھ بھی، قرآن پاک کی آپ مثال دیکھیے، یہ جتنے مرزائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزول کے قائل نہیں ہیں، اور یعنی حقیقی حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں۔ تو اب ہے تو یہ قرآن کی آیت یقیناً، لیکن اس سے وہ یہ مفہوم مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور پوری امت ان کے مقابلے میں ہمیشہ سے یہ کہتی چلی آئی ہے اور اب بھی کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کے وقت پہ وفات دیں گے، جب آئے گا وقت ہو جائے گی وفات بھی تو ہونی ہے۔ یہ ہے وہ گمراہی کی بنیاد کہ قرآن پاک سے وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھاؤں۔ جب وہ یہ کہتا ہے نا میں سمجھاؤں، تو مراد وہ نہیں سمجھ رہا جو اللہ نے فرمایا، یہ تو مراد اس کی اپنی ہے، یہ تو اس نے اپنے سے سمجھا ہے کہ ایسے۔ مثلا قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کے قانون کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو کسی کو اسلامی حکومت مل گئی کسی کو، اور وہ اپنی مملکت میں اسلام کے قانون کو نافذ نہیں کرتا، اور کوئی جا کے اس آیت کو اس کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، لہذا آپ کافر ہوئے، آپ کا قتل واجب ہو گیا، آپ کو مار دینا چاہیے۔ تو یہ کہنے والا تو کہے گا قرآن سے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی قرآن میں یہ آیت ہے۔ سورہ مائدہ کھول کے دیکھی تو واقعی آیت کریمہ تو موجود تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نے تو اس سے یہ مراد سمجھی ہے، کیا امت میں باقی پچھلے جو تھے وہ یہی سمجھتے آئیں؟ تو جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں موٹی موٹی دو باتیں وہی نہیں حل ہو پا رہی۔ ایک تو موٹی سی بات یہ ہے کہ مفسرین اس پہ لکھتے ہوئے آپ کو یہ ملیں گے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس سے بھی دقیق بات یا اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے مملکت میں حکومت میں مثلا قتل کا عوض قتل تھا، چوری پہ ہاتھ کاٹنا تھا، جو بھی تھا، اس نے نافذ نہیں کیا، تو یہ نافذ نہ کر کے بڑے سے بڑا فتویٰ جو آپ دے سکتے ہیں اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خدا کے حکم کو نافذ نہیں کیا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے کفر تو نہیں ہے۔ کفر بہت بڑی چیز ہے، تو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ہم کیسے کافر قرار دے دیں گے؟ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو دین کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے تو پھر جس نے خودکشی کی ہے اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، پھر جو غیبت کرتا ہے اس کا بھی نکاح ٹوٹ جانا چاہیے، جو تہمت لگاتا ہے تو تہمت بھی کبیرہ گناہ ہے نا، کسی بھی کافر قرار دینا چاہیے۔ جبکہ امت کا یہ مسلک نہیں رہا، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب فاسق ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے لوگ خارجی ہیں یا جو خارجیوں کی سطح پر سوچتے ہیں یا جذباتی لوگ، اور جذباتیت میں آ کے محض اپنے غرور اور نفس کی تسکین کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سب کو کافر قرار دے دیں اور سب کو قتل کروا دیں اور مار دیں، وہ جو مفہوم ان آیات سے لینا چاہتے ہیں، ان سے پہلی امت جو گزری ہے اور اب بھی معتدل مزاج کے لوگ صحیح جن کا علم بڑا پختہ ہے، وہ ان آیات سے یہ مفہوم مراد نہیں لیتے۔ کیونکہ اگر مملکت میں اسلامی قانون کا نفاذ نہ کرنا یہ کفر ہے، تو پھر کیا یہ کہیں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی مملکت میں اسلام کا نفاذ کر دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان تو وہ ہوگا لا الہ الا اللہ کے اقرار سے، مسلمان تو وہ ہوگا ضروریات دین کے اقرار سے،
مثلاً قبر کا عذاب ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، مثلاً قبلہ کا قائل ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ملک میں اسلامی قانون نافذ کر دے اور کہے کہ اسلامی قانون تو میں نافذ کر دیتا ہوں مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اجرا مانتا ہوں کہ کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے، تو کون اسے مسلمان قرار دے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کی جو ضروریات ہیں فقہا کی اصطلاح میں ان کا مسئلہ ہے اسلام اور کفر کا، یہ چیز نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ پتہ ہونی چاہیے کہ حدیث میں، یہ تو قرآن سے ایسے ہم نے مثال آپ سے ذکر کی کہ سمجھنے میں آسانی ہو، حدیث میں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو ان کی مراد تھی اور جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے، دونوں میں آپس میں تضاد تو نہیں ہے، اور اگر کہیں تضاد آئے گا تو پھر اس انسان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کر، اس کی مثال اب یوں سمجھ لیں حدیث میں کہ ہے یہ حدیث اور صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض نہیں کیا گیا بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع آئی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے نجاشی کا جنازہ پڑھا اور ایسے لگ رہا تھا جسے نجاشی کی میت سامنے ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا نجاشی کے جنازے کو دیکھ رہے تھے، رحمہ اللہ وہ حبشہ میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جنازہ پڑھا ہے۔ موطا امام مالک میں بھی یہ روایت آئی ہے اور بہت جگہ پر آئی ہے بھی صحیح حدیث، اور غالباً 9 ہجری میں انتقال ہوا ہے نجاشی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 2.25 برس پہلے، 2 برس ایسے سمجھ لیں، اور راوی ہیں اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس حدیث سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یہی پتہ چلتا ہے بظاہر۔ لیکن ہم جب غور کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو یہ کہا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کتنا عرصہ تک زندہ رہے، تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی کہتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور لڑکوں کی حکومت سے، خالص اردو محاورے میں کہیں تو لونڈوں کی حکومت سے۔ یہ لڑکوں کی حکومت کب آئی ہے؟ بچوں کی، نادان بے وقوف لڑکوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات بہت جگہ آئی، ان کی سوانح نگار سارے لکھتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا اور یقیناً انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی کہ 60 ہجری سے اس امت میں حادثات، ایسی مصیبتیں شروع ہوں گی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 59 ہجری میں ہو گیا، اور 60 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید آیا اور 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ تو یزید جب آیا ہے تو اس کی عمر تو 32-33 برس تھی، تو ان کی دعا پوری ہوئی۔ اب دیکھیے 9 ہجری میں نجاشی کا انتقال ہوا رحمہ اللہ، اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، 50 برس زندہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی ہیں، لیکن 50 برس میں کتنے ہی واقعات پیش آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن کبھی انہوں نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کوئی ایک جگہ تو ایسی ہو نا جہاں پتہ چلے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہم نے اطلاع ملی فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون تھا، اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، یا ہزاروں چیزیں ان کے سامنے آئی تھی، کسی کا جنازہ نہیں پڑا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حدیث کیا ہے
اور حدیث پہ عمل بھی کیا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ انہوں نے حدیث ضرور بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا تھا، لیکن اس حدیث سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنازہ غائبانہ کوئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ ایکسیپشنل کیس تھا اس کا نجاشی کا۔ دیکھا آپ نے؟ اس لیے جو آدمی بھی حدیث کی کتابیں پڑھ کے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے نا، حدیث میں یہ آیا ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے، اتنی بچوں کی باتیں، کھیل، یہ گولیاں کچی نہیں ہیں ایسی کہ لوگ کھیلنے لگ جائیں کہ حدیث کی کتاب میں یوں پڑھ لیا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، اس حدیث کو اول تو ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث ہے، اچھا صاحب، اس کے بعد یہ کہ جو مفہوم آپ اس سے سمجھے ہیں، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ مفہوم سمجھے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ تھا جو فعل کیا اس سے مراد یہ تھی کہ سب غائبانہ جنازہ امت پڑھا کر؟ اسی لیے یہ 50 برس گزر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا، تو معلوم ہوا اس سے محدثین نے اصول نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحابی کا فہم تو معلوم ہوا، اس سے محدثین نے اصول نکالا ہے کہ صحابی کا فہم اور راوی کا عمل وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ حدیث جو سنا رہا ہے خود اس پہ عمل بھی کرتا تھا یا نہیں کرتا۔ اگر صحابی عمل نہیں کرتے تھے رضی اللہ عنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی ضرور، انہوں نے عمل نہیں کیا، کوئی وجہ ہوگی نا، وگرنہ وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ اور کیا ہم دین ان سے زیادہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو اس بات پر عمل کر لیں اور صحابی عمل نہیں کرتا؟ یہ چیز، اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں کہ راوی ایک حدیث کا ایک بات کہتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کئی مرتبہ ایک چیز حدیث میں آ جاتی ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کو منسوخ کرنے والی احادیث موجود ہوتی ہیں، کینسلیشن ہوتی ہے۔ بہت مثالیں ہیں اس کی، ایک کچھ تھوڑی سی طویل مثال آپ سے ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے کئی فائدے انشاءاللہ سننے میں آ جائیں گے۔ محدثین نے مستقل باب باندھا ہے مخابرہ۔ مخابرہ کا مطلب مزارعت، مزارع ہوتے ہیں نا، ہمارے زراعت ہوتی ہے، زمین بٹائی پہ دے دیتے ہیں۔ شرعاً اس کا کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرت سے منع کیا، یہ بھی مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرما دیا، یہ بھی مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر اٹھانے سے منع فرما دیا۔ ان احادیث کو پڑھ کے ہمارے ہاں وہ لوگ جو کمیونسٹ مائنڈڈ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا، اسلام بالکل مزارعت کے حق میں نہیں ہے، یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، استحصال ہو جاتا ہے، اور انہوں نے ان احادیث کو پڑھ لیا تو پھر اسلامی سوشلزم بھی آ گیا۔ باتیں بالکل الگ الگ ہیں دو صاحب۔ ایک بات ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں دولت کی تقسیم کا منصفانہ نظام نہ ہونا، انصاف کا مہیا نہ ہونا، لوگوں کی معاشی ضروریات پوری نہ ہونی، اس پر کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے وہ احتجاج کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب جانتے ہیں یہ ظلم ہے، سب جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، یہ بات بالکل الگ ہے۔ اور ایک ہے کہ کوئی آدمی جو کمیونسٹ ہے ذہنی طور پہ، اور وہ کہتا ہے کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک خالص سچا مسلمان ہے اور ایک خالص پکا کمیونسٹ ہے، وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے ہمیں منظور نہیں، دونوں ہی سچ کہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اس بنیاد پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کو منع فرما دیا ہے، لہذا میں نہیں مانتا، کمیونسٹ۔ تو یہ کہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی پہلی بات آپ نے درست کہی،
دولت کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اب یہ جو اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اس کے لیے تو ہم حدیث دیکھیں گے، کتابیں دیکھیں گے، وہاں کیا فتویٰ آیا. تو دوسری بات بالکل الگ ہو گئی نا. اب ہم اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. لوگ اس کو مکس اپ ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے احتجاج تو دولت کے خلاف کرنا تھا، لیکن وہ اسلام کا پیبند بھی اس میں لگانا چاہتے ہیں کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے. اگر اسلام کہتا ہے تو بسم اللہ، نہیں کہتا تو کم سے کم اسلام کا نام مت لیجیے. کچھ بھی کہیے، الگ بات ہے اس کا، لیکن اسلام کو اس میں لانا، پھر اس پہ آنا کہ مزارعت اسلام میں ناجائز ہے. تو مزارعت کے لیے وہ حدیث لے آئے کہ صحیح بخاری میں ہی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا مزارعت سے، مسلم میں ہی آیا. اب جب وہ کسی کو دکھاتے ہیں، پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں، تو وہ تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی حدیث میں آیا کہ مزارعت کا نظام یہ منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے ہے کیا مسئلہ؟ اس مسئلے کی تشریح آپ سے عرض کر رہے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ ہر چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. اس کے لیے بہت سے اصول اور شرائط اور چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس حدیث کو کسی اور حدیث نے کینسل تو نہیں کر دی. مزارعت کے اس باب میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات آئی ہیں. عام طور پہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی روایات آئیں. حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا گزر ہوا، ایک جگہ کاشتکاری ہو رہی تھی، اور یہ خود اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں اس کو پانی دے رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ کس کی کھیتی ہے اور زمین کس کی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کھیتی اور یہ جو بیج ہیں یہ میرے ہیں، اور اس پہ میں نے کام کیا ہے، اور زمین کسی اور کی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ معاملہ طے کر لیا ہے کہ آدھی اس کے آدھے ہمارے، جو بھی اس میں سے زراعت فصل پیدا ہوگی. تو آیا ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے سود کا معاملہ کیا اور زمین مالکوں کو واپس کرو اور ان سے جو خرچہ تم نے کیا ہے وہ لے لو. پھر دیکھیے اس حدیث کو کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے ایک جگہ کاشتکاری کی اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور یہ اپنی زمین کو پانی دے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس کی کھیتی ہے، کس کی زمین ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کھیتی میری، یہ جو کھیتی آپ دیکھ رہے ہیں، فصل دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بیج اور جو اس پہ عمل کیا ہے، جو بیل دوڑائے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور زمین فلاں کی ہے، اور آدھی پیداوار میری ہے اور آدھی پیداوار فلاں قبیلے کی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو سود ہے، اور تم نے پیسے خرچہ اپنا واپس لے لینا ان سے، زمین انہیں واپس دے دو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی ابو داؤد میں آئی ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مخابرہ کو نہ چھوڑے، مخابرہ اور مزارعت ایک ہی چیز سمجھ لیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے. یہ وہی چیز ہے جو قرآن پاک میں بھی آئی ہے کہ جو سود کو نہ چھوڑے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنگ کر رہا ہے. تو اگر یہ مزارعت کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے خلاف جنگ کا اعلان. اب یہ احادیث دیکھ کر ایک آدمی جو پہلے ہی سے ان چیزوں کے خلاف ہے، وہ بجائے اس کے کہ اپنے طرز عمل کو تو درست رکھے کہ میں باقی کسی سے فتویٰ بھی پوچھ لوں، کسی سے پوچھ لوں کہ کیا معاملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کمیونزم پہ بھی اسلام کا ایک لیبل چڑھا دو. یہ کہو کہ اسلام نے بھی منع کیا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے کہ یہ تو بھئی حدیث آپ نے بھی پڑھی ہے نا. کیا ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مراد وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں؟ ابھی تو یہ طے ہونا باقی ہے. اب ان روایات کو دیکھ کر لوگوں نے فتویٰ دیا
اور یہ جو کمیونسٹ ذہن کے تھے انہوں نے کہا سود ہی ہے بس مزارعت. تو پاکستان میں چونکہ بہت سے مسائل اصل میں پیدا ہی زمینداریوں سے ہوتے ہیں تو اس لیے اس سود کو ختم کر دینا چاہیے. اس میں اتنی بات بالکل درست ہے کہ ہماری مملکت میں بہت سے مسائل ان کی اصل جڑ یہ زمینداروں کا نظام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مگر یہ کہ کیا یہ سود ہے واقعی, اس فتوے کے لیے مزید سوچنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. پہلی بات درست ہے لیکن اصل میں یہ سود ہے یا نہیں, محدثین کہیں گے, فقہا یہ کہیں گے کہ سود نہیں. اچھا جی پھر ان احادیث کا کیا کریں؟ اب آپ دیکھیے کہ اصل بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنی زمین کو خود کاشت نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا, وہ اس کاشتکاری کے لیے اپنی زمین کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے, ٹھیکے پر اٹھا دیتا ہے, اس کا معاوضہ لے لیتا ہے, کہتا ہے بھئی یہ زمین تم لو اور اس کا کرایہ مجھے دو. حدیث میں قراء الارض کے لفظ آئے ہیں کہ زمین کا کرایہ. تو وہ کہتا ہے کہ اس زمین پہ پیداوار فصل تم نے اگانی ہے, جو مرضی کرو, مجھے اتنے پیسے دے دینا. پوری امت کے فقہا کے نزدیک بالاتفاق یہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں یہ درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے زمین کا کرایہ لینے میں, اور وہ اسے مزارعت کے باب سے نکال کے کرائے پر لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح مکان کا کرایہ درست ہے, اس طرح زمین کا کرایہ بھی درست ہے کہ کسی آدمی نے اپنی زمین دے دی کرائے پر, اور اسے وہ کہتے ہیں کہ مزارعت. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں مزارعت اور مخابرہ میں ذرا سا فرق کیا, اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیج زمین کے مالک کی جانب سے ہو, وہ بیج بھی دے دے زمین بھی دے دے تو یہ مزارعت, اور بیج کسان اپنے استعمال کرے تو وہ کہتے ہیں یہ مخابرہ ہے. یہ بہت معمولی سا فرق سمجھ لیجئے, لیکن اس علمی بحث میں پڑھنا کہ آپ یہی سمجھیے ایک ہی چیز. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ نقد زر وصول نہیں کرتا, پیسے وصول نہیں کرتا, بلکہ پیداوار کا حصہ مقرر کر لیتا ہے. تو اگر تو وہ کسی خاص حصے کو مقرر کر لے, مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین 1 مربع ہے, 20 ایکڑ ہے زمین, اور اس میں سے وہ فصل جو بالکل گولے پہ پیدا ہوتی ہے, گولا سمجھتے ہیں, جو فصل بالکل پانی کے ساتھ برابر میں پیدا ہوتی ہے, جسے پانی آسانی سے لگتا رہتا ہے, 10 گز 20 گز 50 گز یا گولا, اس میں جو فصل پیدا ہوتی ہے نا یہ تو میری ہے, اور جو پیچھے کی زمین میں پیدا ہوگی وہ تمہاری ہے. یا اسے پتہ ہے میری زمین میں 20 ایکڑ میں سے کچھ رقبہ تو ایسا ہے جس میں کوئی چیز پیدا ہونے کے چانسز نہیں ہیں, اور کچھ رقبہ ایسا ہے اس میں ضرور اچھی فصل پیدا ہو جائے گی, تو وہ اچھے والا حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے اور دوسرا کسان کو دے دیتا ہے, یا کسان اس سے بھی زیادہ تیز ہے اور مالک کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حصہ یہاں سے میں لے لیتا ہوں, یہ حصہ تم لے لو. دیکھو یہاں تو 1 ایکڑ زمین ہے, یہ مجھے دے دو, اور یہ جو باقی 15 ایکڑ ہے اس کی پیداوار آپ کو دے دیں گے. تو امت کے نزدیک بالاتفاق یہ چیز حرام ہے. وہ کہتے ہیں مالک کرے یا کسان کرے, دونوں ناجائز کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان دھوکہ ہے. یہ تو جب فصل آئے گی تو لڑ پڑیں گے, تو کیا لڑائی کا بیج بو دیا جائے ان. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ زمین کے کسی خاص قطعے کی پیداوار اپنے لیے مخصوص نہیں کرتے, بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ کل پیداوار جتنی ہو آدھی تمہاری آدھی ہماری. یہ جائز ہے. تو جواز کی صورت ایک یہ نکل آئی کہ آدھی تمہاری آدھی ہماری, ایک جواز کی صورت یہ نکل آئی کہ اس نے نقد پیسے وصول کر لیے. یہ جو 2 صورتیں ہیں نا, ان صورتوں کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
اسے جائز بھی سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا. یہ لفظ اگرچہ بہت بڑے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا ہے تو خیبر کی فتح میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں، مسلم میں، امام طحاوی بھی لائے ہیں اسے رحمہ اللہ، یہ سارے لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا ہے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے اہل خیبر سے یہ معاملہ طے کیا تھا یہودیوں سے کہ وہ کاشت کریں گے زمین کو، اور آپ نے فرمایا جتنا اس میں سے آمدن ہوگی نا، آدھی تم دے لو آدھی ہمیں دے دیں. یہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ طے فرمایا. اور طحاوی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خیبر کی زمین نصف پیداوار پہ اٹھا دی تھی، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ وصول کرنے. اور ابن رواحہ اتنے ایماندار یہ لوگ تھے کہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی نگرانی میں بس اتنا کرتے تھے کہ یہودیوں سے ساری فصل لے کے 2 ڈھیر اس سے کہتے تھے کر دو، اور 2 ڈھیر جب ہو جاتے تھے یہودی بنا دیتے تھے تو ہٹ جاتے تھے، کہتے تھے جو تمہارا جی چاہے پہلے وہ لے لو، دوسرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جاؤں گا. اتنے انصاف پسند لوگ تھے. ایسے ہی تو نہیں ان کی حکومتیں چلیں اور ایسے ہی تو نہیں نظام قائم ہوئے. وہ کہتے تھے جو آپ کا جی چاہے لے لیں، یعنی اس سے ڈرتے تھے کہ کل کو الزام لگے کہ اپنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ تھا وہ بہت اچھا لے گئے تھے. وہ کہتے تھے جس طرح تمہارا جی چاہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ لے آتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ جو کیا ہے اسی مسئلے کو جاری رکھا ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی اس کو جاری رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کرتے رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کرتے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی زمین دے دی تھی ٹھیکے. ہر جگہ یہ مل جائے گا. اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن گئے تھے، انہوں نے ایسے کیا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. اور یہ کب سوال اٹھا ہے؟ یہ لگتا ایسے ہے احادیث کی روایات سے کہ یہ سوال اٹھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ کنا لا نرا بالخبر خبز بأسن، ہم مخابزہ جو تھا، مزارعت جو تھی، لا نرا بأسن، ہمیں بالکل اجنبی نہیں لگتی تھی، ٹھیک لگتی تھی، اس میں ہم کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب حکومت آئی ہے تو رافع کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے. اب آئی نا بات، بھئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس سے اور یہ فرمایا تھا کہ یہ سود ہے، اور رافع رضی اللہ عنہ کو وہی حدیث کہ رافع سے کہا زمین واپس کر دو اور اپنا جو خرچہ ہوا ہے وہ لے لو، اور اگر یہ ساری چیزیں ایسی تھی تو رافع رضی اللہ عنہ پہلے کہاں سے بولے کیوں نہیں؟ اب رافع رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی زمین بٹائی پر دے دیتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیز چلتی رہی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بالکل ابتدائی دور میں، ایک جگہ ہے عام الاول، پہلے سال میں رافع رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا. یہ بات یمنیوں کو بھی پہنچی تو طاؤس رحمت اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر فقہا میں سے تھے یمن کے، انہوں نے کہا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت دے کے، اور یہاں وہ حکمران تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو یہ کرتے رہے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے ہم ان چیزوں کو. تو یہ کیسے کہتے ہیں رافع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور حضرت بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمین میں
بٹائی ہوتی رہی ہے اور آج تک یہ عمل ہوتا رہا ہے. اب رافع رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں تو یہ کیسے تھا؟ اب دیکھا آپ نے، ہوا یہ کہ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس کا انداز ہوتا ہے کہنے کا مخصوص، اور پورا واقعہ اگر کسی کے سامنے نہ ہو، براہ راست نہ سنا ہو کسی نے اور نقل ہوا ہو تو فرق پڑ جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اشارہ کرتا ہے، تو اب جب نقل کرنے والا وہ اشارہ نہیں کرتا تو بات میں فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بھی کرتے تھے وہ اس مفہوم کو سمجھتے تھے حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، پھر بات کرتے تھے. اور ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے مطلقاً یہ تو ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا، لیکن یہ کہ آپ کا مفہوم کیا تھا، یا اس وقت اس موقع پہ کوئی اشارہ فرمایا تھا یا کس وجہ سے یہ بات کہی تھی، یہ ذکر نہیں کرتے. تو پھر سننے والا وہ کچھ اور سمجھنے لگتا ہے. تو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ یہ مزارت کا معاملہ کرتے تھے، اور ممانعت جو تھی وہ ان لوگوں کے لیے گویا ایسی چیز تھی، نئی چیز ایسے ہو گئی. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے مزارت، ہم لوگ بھی کرتے تھے، رافع کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اور رافع رضی اللہ عنہ کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی اس کا تذکرہ بھی عرض کرتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے چچا بیان کرتے ہیں. ایک جگہ آیا ہے کہ میرے 2 چچا بیان کرتے ہیں. ایک جگہ اور بھی ایسے الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مزارت پر زمین دیتے تو یہ شرط کر لیتے تھے کہ نہر سے متصل جو سبزی جو چیزیں پیدا ہوں گی وہ ہماری ہیں، اور باقی پیچھے کھیتوں میں جو وہ تمہارا ہے. دیکھا آپ نے، یہ وہی ہو گئی نا گولے والی زمین، اور جو بالکل ساتھ والی زمین ہے جہاں اچھی فصل ہونے کی توقع ہے. تو وہ کہتے تھے یہ، اور کبھی کبھی یہ بھی شرط ہو جاتی تھی جب غلہ آئے گا تو پہلے ہم جتنا چاہیں گے وصول کر لیں گے، اس کے بعد بٹوارا ہوگا. یہ بھی شرط لگا دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ مزارت سے اصل میں منع نہیں کیا، بلکہ یہ جو شرائط لگائی گئی ہیں نا، ان شرائط سے روک دیا، ان کو حرام قرار دیا. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے رافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر زمین پیسے کے عوض میں دی جائے، نقد کے عوض میں دے دی جائے، تو رافع نے کہا اس کا تو کوئی مذائقہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ مزارت میں اصل میں شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ جو شرائط زائد لگائی گئی ہیں جس سے سود بن سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا. اسی لیے مسلم میں آیا، حضرت حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا زمین جو ہے وہ سونے اور چاندی کے عوض میں ٹھیکے پہ دے دی جائے؟ ان کا کوئی مذائقہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مزارت کرتے تھے، اور وہ قطعے زمین کے جو نہروں کے کنارے اور نالیوں کے سروں پر ہوتے تھے وہ اپنے لیے مخصوص کر لیتے تھے، اور پیداوار کا کچھ حصہ بٹوارے سے پہلے کہتے تھے ہمیں دے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اس سے منع کر دیا. کیونکہ کبھی کبھی وہ پیداوار ضائع ہو جاتی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کاشتکاری کی، تو وہ زمین ہو گئی ساری ہری بھری جو نہر کے کنارے پر تھی، اور جو پیچھے تھے وہاں پانی نہیں پہنچ سکا، یا کوئی اور مصیبت پڑ گئی تو وہاں تو ہوئی نہیں فصل، کسان کو نقصان ہو گیا. اور یا پھر اس کے برعکس ہو گیا کہ پانی چڑھ آیا نہر میں زیادہ، اور جو کنارے کی فصل تھی وہ تباہ ہو گئی اور کسان کا بھلا ہو گیا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، تو مالک کو نقصان ہوا. اب یہ دونوں صورتیں ایسی تھیں. تو یہ جو چیز تھی یہ مزارت کی جاہلیت کے دور میں یہ شکل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اصل میں منع کیا تھا. اسی لیے اس سے سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ممانعت ہوئی تھی وہ اس چیز سے ہوئی تھی، سود اس طرح بنتا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ سونے اور چاندی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دے دیا کرو. اور اسی لیے ابو داؤد میں ایک جگہ آیا ہے کہ رافع نے جب منع کیا تو اس سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ رافع منع کرتے ہیں مزارت سے، تو اس سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ رافع کی مغفرت کرے، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ قصہ یہ ہوا کہ انصار کے 2 آدمی تھے اور ان کا مزارت پہ جھگڑا ہو گیا، اور اتنا جھگڑا بڑا کہ قریب تھا وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان ھذا شأنکم، اگر تم لوگوں کی یہی حالت ہے نا تو یہ مزارت مت کیا کرو، یہ مزارے ختم کر دو. یہ آپس کے جو تعلقات ہیں اس کے کہ ایک کی محنت ہو اور ایک اس پہ ایک کی زمین ہو، اس چیز کو چھوڑ دو. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک جملہ بس یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزارت سے منع کر دیا، پوری بات انہوں نے نہیں سنی تھی، اس لیے وہ اس جملے کے راوی ہیں، اور خدا کی قسم اس حدیث کو میں ان سے بہتر سمجھتا ہوں. دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ چیز کہ کیوں منع فرما دیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی صرف حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، یہ فرما دیا تھا کہ مزارت نہ کیا کرو، تو وہ تو پھر یہی کہے گا کہ مزارت اسلام میں ہے ہی نہیں، حالانکہ اس میں شریعت نے کوئی ایسی چیز نہیں قرار دی تھی. وہ تو ایک خاص وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ سود نہ بن جائے. ایک اور بھی محدثین نے اس کی شرح لکھی ہے، تشریح کی ہے. محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز کا دور تھا، ابتدائی دور، آپ نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس زائد زمین ہو ضرورت سے اور وہ اس کو کاشتکاری میں نہیں لاتا تو اپنے بھائی کو دے دے. تو یہ قانونی حکم تو نہیں تھا، یہ تو اخلاقی طور پہ تھا کہ زمین جو بیکار پڑی ہے، نئے نئے آئے ہیں یہ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اپنی ضروریات ہیں، تم انہیں دے دو. تو یہ ساری احادیث آپ دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کبھی ایک حدیث دوسرے کو کینسل بھی کر دیتی ہے. کبھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، وہ بالکل سچ بیان کرتے ہیں، لیکن جو مفہوم اس صحابی رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہوتا ہے خود وہ مفہوم حجت نہیں ہوتا. بعد والوں کی تو بات ہی الگ ہے نا. اب حضرت رافع رضی اللہ عنہ تو بظاہر یہی سمجھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، لیکن باقی حضرت سعد اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ نہیں سمجھے. تو یہ جتنی حدیث کی کتابوں میں احادیث آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی حدیث میں یہ آیا ہم حدیث پہ عمل کریں گے، انہیں سمجھنا چاہیے، روکنا چاہیے لوگوں کو کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں، اور ہر حدیث پر عمل ہو بھی نہیں سکتا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے پھر دوسری بات کہی ہے، ممکن ہے اس بات نے اس بات کو کینسل کر دیا. اس کی ایک اور دلیل آپ سے عرض کریں. یہ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے اور اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب باندھا ہے ابو داؤد نے اپنی سنن میں کہ الصلاۃ فی النعال، جوتے پہن کر نماز پڑھنا. اب ایک آدمی اس حدیث کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو. فإنہم لا یصلون فی نعالہم، یہ یہودی جو ہیں یہ اپنے جوتے پہن کے بھی نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی اپنی جرابیں موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں. تو تم موزے پہن کے بھی نماز پڑھو اور جوتے پہن کے بھی نماز پڑھو. اب یہ تو آ گئی حدیث. اب اس حدیث کو پڑھ کے اگر کوئی آدمی یہ کرنا شروع کر دے کہ جوتے پہن کے نماز پڑھا کریں گے تو بتائیے پھر کیا ہو. اب کہنے کا تو وہ حدیث ہی کہے گا نا، کہ کہنے کا تو وہ حدیث ہی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایات بھی آئی ہیں اس باب میں. تو یہ حدیث ہے، اسے مانتے ہیں، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا جوتے پہن کے نماز پڑھا کرو؟ معلوم ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی تھی اس زمانے میں. یہودی ایسے کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں ایسی چیز نہیں رہی. اس لیے اب امت میں جب ان احادیث کی چھان پھٹک کی گئی کہ کس حدیث نے کس حدیث کو کینسل کر دیا ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سا حکم پہلے دیا گیا ہے، کون سا حکم بعد میں دیا گیا ہے، تو معلوم ہوا آخر پہ یہ بات رہ گئی کہ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جوتے اتار کے نماز پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کی حدیث میں آیا ہے، عمر ابن شعیب بن ابی عن جدہ کی روایت سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصلی حافین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح نماز پڑھی ہے، جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی ہے اور جوتے اتار کر بھی نماز پڑھی. اب دونوں چیزیں آ گئی. اب ہم سوچتے ہیں کہ چبی حدیث میں تو دونوں چیزیں آ گئی، اب ہمارے لیے کیا حکم ہوا؟ تو اب ان ساری احادیث پر غور کر کے مجتہد اجتہاد کر کے فتویٰ دے گا اور وہ کہے گا سنت یہ ہے کہ جوتے اتار کے نماز پڑھنی چاہیے. تو معلوم ہوا کہ حدیث پہ عمل کے بجائے سنت پر عمل ہوگا. تو پھر سنت اس چیز کا نام ہے کہ ایک محدث حدیث کی روایت کرتا ہے اور مجتہدین جو ہیں وہ اس چیپٹر کی اس باب کی تمام روایات پر غور کرتے ہیں اور غور کر کے وہ اصل حقیقت کو تہ سے نکالتے ہیں کہ اصل چیز اس میں کیا ہے. یہ ہے اجتہاد. یہ جو کہتے ہیں نا کتاب و سنت کی روشنی میں، اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث سے جو مفہوم سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھا کہ وہ مفہوم بالکل اس کا وہ سمجھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تھا. اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اگر اس مفہوم کو نہیں سمجھا، کچھ اور کہا ہے، تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ نہیں سمجھ سکے، ہم اس مفہوم کو جانتے ہیں. یہ جیسے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے کہا مزارت ہو ہی نہیں سکتی، منع فرما دیا تھا. تو زید بن ثابت نے اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما نے انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ سمجھے نہیں. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ جو ناجائز شرائط تھیں جس کی وجہ سے سود پیدا ہو سکتا تھا اس سے منع فرما دیا تھا. تو یہ فرق ہے حدیث میں اور سنت میں کہ حدیث ہر طرح کی آئی اور سنت ان احادیث کو چھان پھٹک کے پھر طے کیا جائے گا کہ سنت کیا ہے، اور یہ وظیفہ ہے مجتہد کا، وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے. اس سلسلے کی باقی بات انشاءاللہ کل عرض کریں.